دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبد الخالق سنبھلی رحمہ اللہ کا آج بروز جمعہ 4:50 پر انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا مرحوم کافی دنوں سے علیل تھے، بیچ میں طبیعت میں کچھ افاقہ بھی ہوا تھا، لیکن ادھر 2-3 دنوں سے حالت سنگین تھی۔ اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ مولانا خلیل الرحمن قاسمی برنی کی تحریر کے مطابق مولانا محترم کی پیدائش قصبہ سنبھل ضلع مراد آباد میں 4 جنوری 1950 کو ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی نصیر احمد تھا، جو کہ ایک خوش طبع، خوش مزاج، رقیق القلب، متواضع، سادگی پسند اور تمکنت سے خالی انسان تھے۔ وہ ایک خوشگو شاعر بھی تھے۔ آپ نے اپنے گھر کے قریب مدرسہ خیر المدارس سے تعلیم کا آغاز کیا۔ اس وقت وہاں حضرت مفتی محمد آفتاب علی صاحب مدرس تھے۔ کچھ دنوں بعد حضرت مفتی آفتاب علی خان صاحب مدرسہ شمس العلوم منتقل ہو گئے تو آپ بھی وہیں چلے گئے۔ اس مدرسے میں آپ نے حافظ فرید الدین صاحب سے قرآن کریم حفظ کی تکمیل کی۔ فارسی اور ابتدائی عربی سے شرح جامی تک کی تمام کتب حضرت اقدس مولانا محمد آفتاب صاحب سے پڑھی اور پھر 1968 میں دارالعلوم دیوبند چلے گئے۔ آپ بچپن ہی سے بڑے ذہین و طبع اور غیر معمولی دماغی قوت و صلاحیت سے معمور تھے، اس لیے زمانۂ طالب علمی میں ہی دارالعلوم پہنچ کر آپ کے علمی گوہر کھلنے لگے، اور اسی بنیاد پر آپ ہمیشہ اپنے ہمدرسوں اور ہم چشموں سے ممتاز رہے۔ کم و بیش 5 سال آپ دارالعلوم دیوبند میں رہے۔ اس دوران آپ نے اپنے تمام اوقات کو تعلیمی مشاغل میں ہی صرف کیا۔ اسباق کی پابندی، مطالعے میں انہماک، اساتذہ و آلات علم کا مکمل احترام اور اعمال پر مواظبت جیسے عمدہ اوصاف آپ کی علامت تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے زمانۂ قیام میں کتب متداولہ کی تکمیل وقت کے عباقرہ فن اور اساتین علم کے سامنے ہوئی، جس میں بخاری شریف حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب اور حضرت مولانا شریف الحسن صاحب رحمہم اللہ سے پڑھی۔ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمہ اللہ سے تحاوی شریف اور التصریح پڑھی۔ 1972 میں دورہ حدیث شریف میں تیسری پوزیشن سے کامیابی حاصل کی۔ ادب سے دلچسپی شروع ہی سے تھی، اس لیے ہمیشہ امتحان کے جوابات عربی میں لکھے۔ فراغت کے بعد 1 سال تکمیل ادب میں رہ کر حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی رحمہ اللہ سے خصوصی استفادہ کیا۔ آپ کی تدریسی زندگی کا آغاز 1973 میں خادم الاسلام ہاپوڑ سے ہوا۔ 6 سال تک آپ اپنے علمی ضیاء پاشیوں سے خادم الاسلام کی فضا کو منور کرتے رہے۔ اس دوران آپ کی تدریسی صلاحیت، عمدہ استعداد اور تبحر علمی کی چرچے بہت دور تک ہونے لگے تھے۔ 1979 میں مدرسہ جامع الہدیٰ مراد آباد کی خدمات کے لیے منتخب کیے گئے۔ یہاں 3 سال تک بحسن خوبی تدریسی خدمات انجام دیے۔ اس کے بعد آپ مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات کے لیے منتخب کر لیے گئے۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ کا تقرر 1982 میں ہوا۔ اس وقت سے آج تک 39 سال تک دارالعلوم کی خدمت کی۔ مولانا کامیاب مدرس، بہترین قلم کار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے مقرر بھی تھے۔ آپ کی تقریریں صاف، شستہ، سلجھی ہوئی اور مؤثر ہوتی تھیں۔ متعدد مرتبہ آپ دارالعلوم دیوبند کے ناظم امتحان رہے اور برسوں دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم بھی رہے۔ آپ نے کئی موضوعات پر قلم اٹھایا ہے، چنانچہ کئی عمدہ کتابیں آپ کے رشحات قلم سے صادر ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں اور علمی حلقوں سے داد تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں فتاوی عالمگیری جز نمبر 51 کتاب الایمان کا ترجمہ، تحسین المبانی فی علم المعانی میں ضمیمے کا اضافہ، عبد المجید عزیز الزندانی الیمنی کی کتاب التوحید کا ترجمہ جو تقریباً 500 صفحات پر مشتمل ہے، اور 5 حصوں پر مشتمل رد مودودیت پر محاضرے جو دارالعلوم دیوبند کی جانب سے شائع کیے گئے۔ علم و عمل کا یہ حسین سنگم 30 جولائی 2021 کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔